بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 201 تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں ریڈنگ۔ خلقت عقل کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی حدیث کی تشریح۔ مطلب، جب ان اصول کے القاء سے تمہاری چشم بصیرت کھل گئی اور ان قواعد و اصول کے ضمن میں تمہارے لیے حقیقت کا انکشاف ہو گیا تو تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم معرفت کے قدم کے ساتھ اوج حقیقت کی طرف بلندی اختیار کر سکو، اور کافی شریف میں بطور رمز بیان شدہ حدیث کا مطلب سمجھ سکو، جو ہمارے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے منقول ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق فرمایا تو اس کو صاحب نطق قرار دیا اور کہا کہ آگے آ، پس وہ پلٹ گئی۔ پھر کہا میرے عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی مخلوق خلق نہیں کی جو مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہو، اور میں نے تجھ کو اپنے محبوب لوگوں میں ہی کمال تک پہنچایا۔ آگاہ رہ کہ میں تجھ کو ہی حکم دوں گا اور تجھ کو ہی منع کروں گا اور تجھ کو ہی ثواب دوں گا اور تجھ کو ہی عذاب دوں گا۔ ولی اللہ نے سچ فرمایا۔ محققین کاملین رضی اللہ عنہم نے اس حدیث کی شرح کی ہے، لیکن اللہ ان کے نفوس کو مقدس کرے، انہوں نے اس کے اصرار کی جانب اشارہ نہیں کیا۔ پس ہم ناتوانی اور قلت اطلاع کی باوجود ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے عطیات کو ان کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں، اور مجھ جیسے کے لیے یہ بلند مقام اور خوبصورت اور روشن منزل نہیں ہے۔ امام کا فرمان استنطقہ، یعنی اس کو صاحب نطق اور ادراک بنایا، کیونکہ علم و ادراک مبادئ عالیہ میں سے ہے، خصوصاً عقل میں جو کہ تعین اول ہے، اس کے لیے عین ذات ہے، اور ایک لحاظ سے یہ اللہ کے اس فرمان کی نظیر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، کیونکہ اس مقام میں تعلیم یوں ہے کہ اللہ نے سورہ اسماء و صفات کو بطور پیچیدہ اجمال و اہدیت و جمع اس میں وادیت کر دیا، نہ یہ کہ ان کو پہلے علم بالاسماء سے خالی پیدا کیا پھر ان کو اس اسماء کی تعلیم دی، کیونکہ انسان اسم اللہ العظم کا مظہر ہے جو تمام مراتب اسماء و صفات کے لیے بطریق اہدیت مجمع حاوی ہیں۔ اور معرفت کے قدم کے ساتھ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 203 پر، جہاں پر آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب یہاں پر امام کے قول کے مطابق جو کچھ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں پیجز کو پھر گڑبڑ کر چکی ہوں اور پیجز کچھ آگے بڑھ گئے، تو میں ان کو دوبارہ واپس جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر لے کر آ رہی ہوں۔ پیج نمبر 201 202 ہم پڑھ چکے ہیں، 203 میں ہے کہ وہ اسم اللہ، کیونکہ انسان اسم اللہ العظم کا مظہر ہے جو تمام مراتب اسماء و صفات کے لیے بطریق اہدیت مجمع حاوی، اور عقل بھی علم الحق کے لیے مظہر ہے، پس وہ اپنے مرتبہ وحویت میں اور لب حقیقت عالم ہے۔ امام کا فرمان اقبل یہ حضرت جمع کی طرف سے مظہر اول کے لیے حکم ہے، جو کہ ملک و ملکوت سے تمام مراتب تعینات میں ظاہر ہوا، پس وہ اپنے خالق کے امر سے تمام عوالم میں نافذ ہے، تاکہ وہ عالم اسماء و صفات میں کمالات کو ظاہر کرے اور مراتب کائنات میں خیرات کو نشر کرے اور راہ راست کی طرف ان کی ہدایت کرے اور صحیح راہ کی طرف ان کی ہدایت کرے،
اور امام کا فرمان ہے اکبر یعنی تمام مظاہر کے ساتھ حضرت جمع کی طرف عالم میں تفصیل سے اسلام کی طرف پلٹ جاؤ، جو تمہارے مقام اور مقام مظہر کے لیے مناسب ہے، یا اس میں رحمان کی طرف پلٹو تاکہ تم کو ثواب دیا جائے، یا اس میں منتقم کی طرف پلٹو تاکہ تم کو عقاب دیا جائے۔ پس عقل جو کہ عوالم نازلہ میں ظاہر ہے، اس کو با اختیار ظاہر و مظہر ثواب و عقاب دیا جاتا ہے، اور ہر شے کی بازگشت اس کے توسط سے بلکہ اس کی بازگشت سے ہوگی، کیونکہ اشیاء کونیہ جب تک عالم منتقلی کی طرف نہ پہنچیں اور اس میں فنا نہ ہو حق کی طرف عود نہیں کرتی، اگرچہ کل کی بازگشت اس انسان کامل کے توسط سے ہے جس کے لیے عقل خود مرتبہ عقلی ہے۔ امام کا فرمان ولا اکمل تک الا فی من احب، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عقل مراتب موجودات میں ان کی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتی ہے، جو مقدار ان کے لیے حضرت علمیہ میں بحب ذاتی مقرر ہو، اور اگر وہ حب نہ ہو تو موجودات میں سے کوئی بھی کسی کمال تک رسائی حاصل نہ کر سکے، کیونکہ آسمان عشق کی بدولت قائم ہے۔ پیج نمبر 204۔ اور امام کے فرمان میں ایاکا آمرو و ایاکا انہی و ایاکا عصیب و ایاکل عاقب، یہ فقرے جو درمیان میں با کے بغیر آئے ہیں وہ ان کے ارباب ذوق کے لیے واضح اشارہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ عقل ہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی وہ ملکوت میں نافذ ہے اور اپنے مقام عرفہ سے ادنیٰ منزل کی طرف اترنے والی ہے، جبکہ وہ اپنے مقام اعلیٰ و عرفہ سے روگردان نہیں، اور اللہ ہی آخرت و دنیا میں توفیق دینے والا ہے۔ پیج نمبر 205۔ خلافت و نبوت اور ولایت عقل کے معنی۔ مطلب اب وقت آن پہنچا ہے کہ تم جہان آفرینش میں عقل کلی کی خلافت کے معنی جان لو، کیونکہ اس کی خلافت حقائق کونیہ میں ظہور میں خلافت ہے، اور اس بات سے عبارت ہے کہ وہ اپنے بلند مرتبہ خالق کے کمالات کا اظہار کرے اور حضرت جامع ذوالجلال کے اسماء و صفات کی جانب متوجہ کرے۔ اور اس کی ولایت یہ ہے کہ تمام مراتب غیب و شہود میں پورا تصرف کرے، جس طرح کہ نفس انسانی اپنے اجزائے بدن میں تصرف کرتا ہے، بلکہ اس تصرف کو اس نفس کے تصرف پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عقل اس لحاظ سے کہ وہ ہمہ فعلیت ہے اور قوت و استعداد کی شائبہ سے اس کا دامن پاک ہے، اور عدم و کم بودن سے یہ ہم آغوش نہیں ہے، یہ وجود و ایجاد و تصرف میں قوی تر ہوگی، اور یہ ظاہر ہے اور ظاہر اسی سے ملحق ہے، اور یہ باطن ہے باطن اسی سے ملحق ہے، اور اس تعبیر سے یہ وہم ہرگز نہ کرنا کہ حق کا ظہور و بطون اس کے ظہور و بطون کے تابع ہے، یہ ایک فاسد وہم ہے، اور ایسا گمان بھی جو بازار یقین و معرفت میں ہے بے قیمت ہے، بلکہ ظہور و اظہار میں اصیل حق تعالی ہی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا ظہور و وجود نہیں ہے، اور آزاد لوگوں کی نظر میں تمام عالم خیال اندر خیال ہے، تمام عالم خیال اندر خیال ہے۔ پیج نمبر 206۔ اب یہاں پر عبارت ہے، عربک کی پوری عبارت ہے، پیج نمبر 206 پہ بھی، 208 پر بھی، اور 209 کے اینڈ سے اردو ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ ہیڈنگ ہے اس کی معصومین کی خلقت نوری اور ولایت کے متعلق حضرت امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی حدیث الشریف، جو ان کی امام میں رضا کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ اوپر وہ پوری عبارت تھی 2-3 پیجز پہ جو تھا۔ مطلب جو حدیث صدوق الطائفہ رضوان اللہ علیہ کی کتاب عیون الاخبار رضا علیہ السلام میں
اپنی سند سے ہمارے امام حضرت علی رضا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد علیہ آلاف التحیت و ثنا نقل کی ہے، وہ تمہارے لیے ہمارے بیان کرتا ہوا مطلب کی طرف بہترین رہنما اور کامل ترین رہبر ہے۔ اور وہ حدیث امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام کے سلسلے سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نے ارشاد فرمایا، پیج نمبر 2010، خداوند عالم نے مجھ سے برتر اور افضل کوئی مخلوق خلق نہیں فرمائی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ پس حضرت نے فرمایا، جعلی، بتحقیق اللہ نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین کو ملائکہ مقربین پر فضیلت دی ہے، اور مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت دی ہے، اور یا علی، میرے بعد یہ فضیلت آپ کے لیے اور آپ کے بعد ائمہ کے لیے ہے، اور تمام ملائکہ ہمارے اور ہمارے محبوں کے خادم ہیں، اور وہ ہماری ولایت پر ایمان لانے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یا علی، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آدم و حوا، جنت و جہنم اور آسمان و زمین کو خلق نہ کرتا، اور ہم ملائکہ سے افضل کیوں نہ ہوں گے، جبکہ ہم نے اپنے رب کی معرفت اور اس کی تسبیح و تحلیل و تصدیق کی طرف سبقت کی، کیونکہ خداوند عالم نے سب سے پہلے ہماری ارواح کو خلق فرمایا اور ان کو اپنی توحید و تمجید سے نطق فرمایا، پھر ملائکہ کو پیدا کیا۔ جب انہوں نے ہماری ارواح کا نور دیکھا تو ہمارے امر عظیم کو سمجھا، پس ہم نے تسبیح کی تاکہ ملائکہ کو معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ مخلوق خدا ہیں اور وہ ہماری صفات سے منزہ ہے۔ پس ہماری تسبیح دیکھ کر ملائکہ نے بھی اللہ کی تسبیح کی اور اس کو ہماری صفات سے برتر قرار دیا۔ جب انہوں نے ہماری عظیم شان کو دیکھا تو ہم نے کہا، لا الہ الا اللہ، تاکہ ملائکہ کو علم ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پیج نمبر 211، اور ہم اس کے بندے ہیں، خدا نہیں، تاکہ ہماری عبادت بھی اس کے ساتھ اس کے سوا واجب ہو۔ پس ملائکہ نے بھی کہا، لا الہ الا اللہ، اور جب انہوں نے ہمارے مقام کی بزرگی کو دیکھا تو ہم نے اللہ اکبر کہا، تاکہ ملائکہ کو علم ہو جائے کہ اللہ اس سے بزرگ و برتر ہے کہ کوئی عظیم مقام والا اس کے بغیر یہ مرتبہ حاصل کر لے۔ پس جب انہوں نے ہماری اس عزت و قوت کا مشاہدہ کیا جو اللہ نے ہمارے لیے قرار دی، تو ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، تاکہ ملائکہ معلوم کر لیں کہ اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی طاقت و قوت نہیں۔ پس انہوں نے ہم پر اللہ کے انعامات کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ اللہ نے ہماری اطاعت فرض کی ہے، تو ہم نے کہا الحمدللہ، تاکہ ملائکہ جان لیں کہ اللہ ہم پر اپنے انعامات کی وجہ سے ہماری حمد کا مستحق ہے اور حمد اسی کا حق ہے۔ پس ملائکہ نے بھی الحمدللہ کہا۔ پس وہ ہماری بدولت توحید خدا کی معرفت کی طرف ہدایت یافتہ ہوئے اور ان کو اللہ کی تسبیح و تحلیل و تمجید اور تمہید کا طریقہ معلوم ہوا۔ پس پھر خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق فرمایا اور ہمیں ان کے صلب میں ودیعت کیا، اور ملائکہ کو ہماری تعظیم اور عزت کی بدولت آدم کا سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور ان کا سجدہ اللہ کی عبادت اور آدم کی عزت اور ہمارے ان کے صلب میں ہونے کی وجہ سے تھا۔ پس ہم ملائکہ سے افضل کیوں نہ ہوں گے، جبکہ تمام ملائکہ نے آدم کا سجدہ کیا۔ اور جب بھی آسمان کی طرف معراج حاصل ہوئی تو جبرائیل نے دو بار اذان و اقامت کہی، پھر مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آگے تشریف لائیے۔ پس میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے آگے بڑھوں؟ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ اللہ نے اپنے انبیاء کو تمام ملائکہ پر فضیلت دی ہے اور خصوصی طور پر آپ کو سب پر فضیلت دی ہے۔ پیج نمبر 212۔ پس میں آگے بڑھا اور میں نے انبیاء کو نماز باجماعت پڑھائی اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ پس جب میں نوری حجابوں میں پہنچا
تو جبرائیل نے مجھے کہا اے محمد آگے بڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور خود پیچھے رہ گئے۔ بس میں نے کہا اے جبرائیل، کیا ایسے مقام پر مجھ سے جدا ہوتے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جو حد اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے وہ اس جگہ پر تمام ہوئی ہے، اور اگر میں اس سے تجاوز کروں تو حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ بس مجھے نور میں داخل کر دیا گیا، حتیٰ کہ جب میں اللہ کی مشیت کے مطابق اس بلند مقام پر پہنچا تو مجھ کو ندا دی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں نے کہا اے پروردگار، میں تیرے فرمان کے لیے آمادہ ہوں، اور تو برکت اور بلندی والا پروردگار ہے، پس مجھے ندا آئی اے محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، تم میرے عبد ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو اور مجھ پر توکل کرو۔ تم میرے بندوں میں میرے نور اور میری مخلوق کی طرف میرے رسول اور میری مخلوقات پر میری طرف سے حجت ہو، اور میں نے اپنی جنت کو تمہارے پیروکاروں کے لیے خلق کیا ہے، اور جہنم تمہارے نافرمانوں کے لیے خلق کیا ہے، اور تمہارے اوصیاء کے لیے اپنی کرامت واجب کی، اور ان کی شیعوں کے لیے ثواب واجب کیا ہے۔ پس میں نے کہا اے میرے رب، میرے اوصیاء کون ہیں؟ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوصیاء کا نام ساق عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ بس میں نے اپنے رب جلالہ کے سامنے ہی ساق عرش کی طرف نگاہ کی تو مجھے 12 نور نظر آئے، ہر نور میں سبز رنگ کی سطر پر میرے اوصیاء میں سے ہر وصی کا نام لکھا ہوا تھا۔ پیج نمبر 213۔ ان میں سے اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور ان میں سے آخر میری امت کے مہدی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس میں نے کہا اے میرے رب، یہ لوگ میرے بعد میرے اوصیاء ہوں گے؟ مجھے ندائی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اولیاء و احباء و اصفیاء اور میری طرف سے مخلوق پر حجت ہیں، اور یہی تمہارے اولیاء و خلفاء ہیں، اور تمہارے بعد میری بہترین مخلوق ہیں، اور تمہیں میری عزت و جلال کی قسم، میں ان کے ذریعے اپنے دین کو غالب کروں گا، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو سر بلند کروں گا، اور ان میں سے آخری وصی کے ذریعے اپنی زمین کو دشمنوں سے پاک کروں گا، اور اس زمین کو مشارق و مغارب پر حکمران بناؤں گا، اور اس کے لیے ہواؤں کو مسخر کروں گا، اور سنگین بادلوں کو ان کے لیے مطیع کروں گا، اور اسباب کے ساتھ رابطے میں ان کے ہدف کو مقدم کروں گا، اور اپنے لشکر کے ساتھ ان کی مدد اور اپنے فرشتوں کے ساتھ ان کی نصرت کروں گا، تاکہ وہ تمام مخلوق کو میری توحید پر جمع کر کے میری دعوت کا اعلان کرے۔ پھر میں ان کی حکومت کو دوام بخشوں گا، اور قیامت تک ایام کو اپنے دوستوں کے سپرد کر دوں گا۔ حدیث شریف تمام ہوئی، اور باوجود اس کے طویل ہونے کے میں نے اس کو پورا نقل کیا، حالانکہ رسالہ کی بنیاد اختصار پر رکھی گئی ہے تاکہ یمن و برکت حاصل ہو اور فائدہ و بصیرت میں اضافہ ہو۔ اور اب میں مقصد کی طرف رجوع کرنے والے فقروں کو مختصر تشریح کرتا ہوں، اور حق مختار جل جلالہ سے توفیق کی امید رکھتا ہوں۔ پیج نمبر 214، اس میں پوری عبارت ہے جس کا ترجمہ پھر بعد میں آئے گا شاید۔ 215 اور 216 بھی یہی ہے سارا، 217 میں بھی، 218 میں بھی، 219 میں، 220 پیج نمبر 220 یعنی 220 میں پھر آپ کی یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد کی حدیث کی تشریحات ہیں۔ حدیث ہم نے ابھی پڑھی، اب اس کی تشریح۔ مطلع، جان لو اے عزیز، اللہ تمہیں اور ہمیں رسول مختار کی امت میں قرار دے اور نیکوکار شیعوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ خداوند عالم نے مجھ سے افضل کوئی شے خلق نہیں فرمائی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام تعین میں افضل ہونے کی طرف اشارہ ہے، چونکہ حضور نشات خلیفہ میں اول تعینات ہیں، اور اس میں اعظم سے قریب ترین اور ائمہ
اسماء و صفات کے امام ہیں، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کلیہ عظمیٰ کے امام ہیں، اور برزخیت کے کبریٰ اور حویلیت اولیٰ میں جس کو مقام دنا فتدلا اور وجود انبساطی اطلاق اور وجہ دائم باقی سے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں تمام وجودات و تعینات مستہلک اور تمام رسوم و نشانات مضمحل ہیں، ان کے مابین اور کسی چیز کے مابین کوئی نسبت نہیں، چونکہ آپ ہر نور اور سایہ پر احاطہ قوی رکھتے ہیں، اور ایسے مقام پر اکرم و افضل ہونا قابل تصحیح نہیں، بلکہ عین آخریت میں آپ ہی اول اور عین اولیت میں آپ ہی آخر ہیں، اور جس وجہ سے باطن ہے اسی وجہ سے ظاہر بھی ہیں، جیسا کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی سبقت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اول ہیں۔ پیج نمبر 221، تشریح اول۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا حضرت سے یہ سوال کرنا کہ آپ افضل ہیں جبرائیل یا جبرائیل، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اس قسم کے سوالات جناب امیر المومنین علیہ السلام ارباب الکشف الیقین علیہ صلوات رب العالمین کی جانب سے اس مصلحت کی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ تمام مخلوق کی نسبت حقائق کا انکشاف ہو، ورنہ خود جناب امیر المومنین علیہ السلام تو اپنے مقام عقلی کے ساتھ نشاط مثالی خیالی کی طرف پہنچنے سے قبل ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقائق علوم اور رازہائے غیبی کا استفادہ کرتے تھے، جائے کہ آپ کا استفادہ ان حقائق کے حیات لفظیہ اور کلامیہ کی طرف تنزل کرنے پر موقوف ہو، چونکہ ان دونوں بزرگواروں کا نور بحسب ولایت کلیہ مطلقہ متحد ہے، اور جناب علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح ہے جس طرح کے لطیفہ عقلیہ نفس ناطقہ سے، بلکہ روح سری نفس ناطقہ الہیہ سے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے لوگوں کی نسبت اسی طرح ہے جس طرح دیگر قوی باطنی ظاہری نفس کی نسبت نفس کی طرف ہے، چونکہ جناب رسول خدا کو مقام اہدیت جمع حقائق حاصل ہیں جو اصل اصول مراتب کلی و جزائی ہے، اور رعیت کی جانب آپ جناب کی نسبت اس طرح ہے جس طرح کہ حضرت جمع میں اسم اعظم کی نسبت دیگر اسماء و صفت کی طرف ہے، صفات کی طرف ہے، بلکہ خود حضرت اور وہ اسم اعظم ہے جو نشاد خلقی اور امری میں دیگر اسماء الہی پر احاطہ رکھتا ہے۔ بس جس طرح حضرت جمع سے فیض دیگر تفصیل محض رکھنے والے موجودات تک جو کہ جزیات صرفہ ہیں اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ درمیان میں واقع ہونے والے مراحل سے نہ گزرے، اور نیچے والے موجودات اس وقت تک فیض سے بہرہور نہیں ہوتے جب تک کہ وہ فیض موجودات بالا سے نہ گزرے جو کہ واسطہ فیض ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ مشکات میں کہا ہے اور اس کی دلیل کو گزشتہ مصابیح میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح علمی فیوزات اور معارف حقیقی جو کہ سر احمدی کے آسمان سے نازل ہوتے ہیں وہ زمین خلقی تک اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک کہ مرتبہ عمائی علوی سے نہ گزریں۔ انہی وجوہات کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہماری گفتار و مدعا کے لیے معیدہ و شاہد وہ حدیث میں وارد ہے کہ جناب امیر حضرت جبرائیل کی آواز سنتے تھے، چنانچہ کافی شریف باب العبود میں ایک طویل روایت میں وارد ہوا ہے کہ جناب امیر نے فرمایا اس خداوند کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور روح کو خلق فرمایا، میں نے حضرت جبرائیل کو یہ کہتے سنا کہ اے محمد علی سے کہہ دو کہ لوگ ان کی حتق حرمت کریں، خبر شریف، لوگ ان کی حتق حرمت کریں گے، خبر شریف۔ پیج نمبر 222 پہ ہیں اس وقت ہم لوگ۔ تشریح نمبر 2، ساکنان جبروت پر معصومین کی برتری۔ پھر یہ سوال آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا جبرائیل؟
یہ سوال تنہا جبرائیل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مورد سوال تمام ساکنان عالم جبروت ہیں۔ خصوصاً جبرائیل کے بارے میں سوال یا ذکر کی وجہ یا تو ان کے مقام کی عظمت ہے جو ان کو دوسرے فرشتوں میں حاصل ہے، یا اس وجہ سے کہ ذہن جبرائیل کی ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ کہ دوسرے فرشتوں کی طرف۔ اور بہر صورت سوال جبرائیل کے لیے مخصوص نہیں ہے، اسی وجہ سے حضرت نے جواب میں تمام ملائکہ پر اپنی افضلیت کا تذکرہ فرمایا۔ پیج نمبر 223۔ حضرت کی سلطنت قیومی، اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ فضیلت تشریفی یا اعتباری نہیں ہے، جس طرح کے بادشاہ کو رعیت پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، بلکہ فضیلت وجودی کمالی ہے، جس کا منشا حضرت کا دوسروں پر احاطہ کامل اور سلطنت قیومی ہے، اور یہ احاطہ و سلطنت اس احاطہ کا سایہ ہے جو کہ اس اسم اعظم کو حاصل ہے، جو کہ دوسرے اسما پر محیط ہے، اور دوسرے اسماء و صفات میں اس کے شون و اطوار و مظاہر و انوار سے ہیں۔ بس جس طرح کہ اسم اللہ اعظم محیط کی شرافت و برتری دیگر اسماء پر تشریفی و اعتباری نہیں ہے، اور دیگر اسماء میں جو ہر ایک اسم کو دوسرے اسم پر شرافت حاصل ہے، اس میں بھی جنبہ تشریفی و اعتباری نہیں ہے، اسی طرح اسماء محیطہ کے مربوط میں بھی یہی کیفیت ہے، اور مربوب اسماء یعنی پیغمبر وقت، خصوصاً ہمارے پیغمبر جو کہ تمام ائمہ صفات و اسماء کے مربوب امام ہیں، پس تمام گزشتہ و آئندہ امتوں پر آپ ہی کی ریاست کاملہ ہے، بلکہ تمام نبوتیں ان کی نبوت کے شعبن سے ہیں، اور آپ کی نبوت ایک بزرگ دائرہ ہے جو تمام جزی اور کلی اور چھوٹے بڑے دائروں پر محیط ہے۔ تشریح نمبر 4، ائمہ کا مرتبہ جلیلہ اور واسطہ فیض ہونا۔ حضرت کا یہ فرمانا کہ میرے بعد اے علی برتری و فضیلت آپ کے لیے ہے۔ پیج نمبر 224۔ اور آپ کے بعد تمام ائمہ کے لیے ہے، اس میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے جو کہ ہم نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب امیر اور دیگر ائمہ کا مرتبہ وجودی پیغمبر کی نسبت وہی مرتبہ ہے جو کہ روح کو نفس ناطقہ سے حاصل ہے، اور دیگر انبیاء و اولیاء کا مرتبہ رسول کی نسبت دیگر قوائے نازلہ کی مانند ہے، اور دیگر افراد و رعیت کا مرتبہ نفس کے قوائے جزیہ نازلہ کی مانند ہے، چاہے وہ قوائے ظاہرہ ہوں یا باطنہ۔ جس طرح کے افراد رعیت کے درجات و مراتب ہوں گے، اسی مطابق یہ تطابق ہوگا، اور تمام فضیلت و کمال و شرافت وجود انسانی کی مملکت میں مرتبہ روح کے لیے ہے، اور اسی سے دیگر قوی و مراتب وجود انسان کو فیض پہنچتا ہے۔ تمام قوائے ظاہر و باطن حقیقت روح کا ظہور ہیں، اسی وجہ سے جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ منقول ہوا ہے کہ میں گزشتہ انبیاء کے ساتھ پوشیدہ طور پر تھا اور حضرت کے ساتھ ظاہری طور پر ہوں، اور دیگر پیغمبروں کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کی یہ معیت و ہمراہی معیت قیومی ہے، اور حضرت کے ساتھ آپ کی معیت تقومی ہے۔ تشریح نمبر 5، فرشتوں پر معصوم کی حکمرانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ملائکہ ہمارے اور ہمارے محبوں کے خادم ہیں، یہ بھی ہمارے بیان کردہ مطلب پر شاہد ہے کہ کائنات عالم بہمہ اجزاء و جزیات، چاہے وہ جزیات اس کی عملی قوتیں ہوں یا علمی کارفرما ہوں یا کارگر، یہ سب کے سب ولی کامل کے اختیار میں ہیں۔ پس بعض ملائکہ مثلا جبرائیل اور اس کے ہم طبقہ ملائکہ ولی کامل کے قوی علمی ہیں، اور بعض فرشتے مثلا عزرائیل اور اس کے ہم درجہ اور دیگر آسمانی و زمینی مدبر عالم فرشتے ولی کامل کے قوی عملی ہیں، اور محبوں کے لیے بھی فرشتے
فرشتوں کا خدمتگار ہونا ان ذوات مقدسہ کے تصرف کی بدولت ہے، جیسا کہ نفس کے تصرف سے بعض اجزائے بدنی بعض کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ پیج نمبر 225۔ تشریح نمبر 6، حاملین عرش۔ حضرت کا فرمانا، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ عرش کے متعلق اطلاقات ہیں۔ یہاں پر مراد یا جملہ باجملہ خلق ہے، یا جملہ خلق ہے، یا مقصود جس میں محیط ہے۔ اور حاملان عرش ملائکہ میں سے 4 ہیں، جو کہ 4 انواع کے لیے رب النوح کہلاتے ہیں، جیسا کہ اعتقادات صدوق علیہ رحمہ سے منقول ہے۔ اور عرش سے مراد حضرت علمی نہیں ہے، چونکہ حامل علم حضرت کا نفس مقدس اور ان کے شؤون ہیں، جیسا کہ کافی شریف میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے منقول ہے۔ اور حاملان عرش 4 ہیں، اور 4 ہم میں سے ہیں، اور 4 وہ ہیں جن کو اللہ نے چاہا۔ اور ایک دوسری روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے مروی ہے کہ بروز قیامت حاملین عرش 8 ہوں گے، 4 اولین میں سے یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ۔ 4 آخرین میں سے ہیں محمد، علی، حسن اور حسین علیہم السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تشریح نمبر 7، معصومین و سائط فیض ہے۔ حضرت کا یہ فرمان کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ آدم وغیرہ کو خلق نہ کرتا۔ پیج نمبر 226۔ الی الآخر، چونکہ یہ ذوات مقدسہ حق و خلق کے درمیان وسائط ہیں، اور حضرت وحدت محضہ اور کثرت تفصیلیہ کے مابین روابط ہیں، اور اس فقرے میں بحسب اصل وجود ان کی وساطت کا بیان ہے، چونکہ یہ مظہر رحمت رحمانیہ ہیں جو کہ اصل وجود کو فیض لے کر دیتی ہے، بلکہ بحسب مقام رحمت یہی رحمت رحمانیت ہیں، بلکہ وہ اسم اعظم ہے جس کے لیے لفظ الرحمن اور الرحیم تابع ہیں۔ جس طرح کہ دوسرا فقرہ حضرت کا فرمانا کہ ہم ملائکہ سے افضل کیوں نہ ہوں گے، اس میں یہ بیان ہے کہ یہ ذوات مقدسہ بحسب کمال وجود وسائط اور مظہر رحمت رحمیہ ہیں، جس کے سبب سے کمال وجود ظاہر ہوتا ہے۔ پس دائرہ وجود ان پر ہی تمام ہوتا ہے، اور ان کے توسط سے غیب و شہود ظاہر ہوتا ہے، اور نزول و صعود میں فیض ان کے ہاتھوں سے جاری ہوتا ہے۔ شیخ محی الدین نے فتوحات میں کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے وجود ظاہر ہوا، بس تمام دائرہ وجود ان 3 اسما کے ماتحت ہیں، جو کہ بطور جمع پہلے اسم اللہ میں ہیں، اور بطور تفصیل وہ آخری اسما بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں۔ اور پھر بھی ہمارا مقصد اس طولانی حدیث شریف سے یہ فقرے ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ نشاط عقلیہ غیبیہ میں یہ بزرگوار ملائکہ کو حقیقت عبودیت اور ان کے طور طریق کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ کہ یہ تعلیم نشاط عینی میں حقیقت نبوت ہے۔ پس ہم بطور اجمال چند اصول کے ضمن میں ان کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ حال کی توضیح ہو، باوجود یہ کہ گنجائش تنگ ہے اور خاطر مشوش ہے۔ پیج نمبر 227۔ معرفت، پہلے عربی میں یہ لکھا ہوا ہے اور اب ہم اس کو اردو میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ معرفت رب میں ان کی سبقت کا بیان۔ اصل جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ عالم میں عقلی وہ نوری اور زندہ و دانہ وجودات ہیں
جن کے درمیان ان کے کمالات کے درمیان کوئی جعلی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کا امکان عام کے ساتھ ہونا ناممکن ہو، وہ انہی کی بدولت واجب واجب التحقق ہے۔ پس پروردگار کی معرفت اور تسبیح و تحلیل میں انہوں نے فرشتوں پر اس لیے سبقت حاصل کی چونکہ یہ اصل وجود میں سبقت رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ سبقت زمانی و مکانی سبقت نہیں ہے، پیج نمبر 228، بلکہ سبقت طہری ہے جو کہ ان کے ذوات مقدسہ کے بلند مقام سے مناسبت رکھتی ہے۔ چونکہ یہ مقام زمان و مکان سے منزہ ہے، اور بجملہ یہ سبقت اس طرح ہے جس طرح کے علت معلول پر سبقت رکھتی ہے، اور یہ تقدم حقیقت وجود کے لحاظ سے ہے جو کہ مراتب وجود و حقائق غیبیہ و شہودیہ میں ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا فَأَنْتَقَاهَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو بعین جعل ذات نطق عقلی کے لحاظ سے ناطق بنایا ہے۔ یہاں لفظی صوتی نطق مراد نہیں ہے، اور اس میں فا درمیان میں سے اس لیے لائی گئی ہے چونکہ ہر جوہر کے اعتبار سے ذات صفات پر سبقت رکھتی ہے، اور سبقت کے جو معنی ہم نے بیان کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ معصومین بحسب وجود ملائکہ کی خلقت میں بھی واسطہ ہے، جیسا کہ بحسب کمالات وجود بھی واسطہ ہے۔ ارکان توحید کا بیان۔ اصل اے عزیز، خدا تمہیں راہ راست کی طرف ہدایت کرے، یہ جان لو کہ توحید کے 4 ارکان ہیں، اور ارکان 4 گانا میں سے ہر ایک کے 3 درجات ہیں، اور ان میں سے ایک درجہ ظاہر ہے اور دیگر درجات پوشیدہ و پنہاں ہیں، اور ہر رکن اس ظاہر درجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسماء الہی بھی 3 قسم پر تقسیم ہوتے ہیں، پیج نمبر 229۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 230 پر، اور پیج نمبر 230 کے بعد میرے خیال میں اس پہ پورے پیج پہ پیج نمبر 230 پہ عربک کی ہی عبارت ہے، تو لہٰذا ہم پیج نمبر 31 پہ جی رکن اول پیج نمبر 31 سے اب شروع کریں۔ تمہید سے عبارت ہے، اور وہ مقام توحید افعال ہے جو کہ اس کا درجہ ظاہر، اور دیگر 2 توحیدیں یعنی توحید صفتی اور توحید ذاتی اس کا درجہ باطن ہے، کیونکہ تمہید اس بات سے عبارت ہے کہ تمام تر تعریفات اور جملہ ثنائے خداوند کریم کی طرف رجوع کریں، اور اس سے ذات خداوند جل جلالہ کے غیر سے ہر قسم کی ستائش و ثنا کے استحقاق کی نفی ہوتی ہے، اور یہ معنی اس وقت متحقق نہیں ہے جب تک کہ تمام نیک کام اور جملہ اعمال صالحہ اور تمام عطیات و بخشش اسی کی جانب سے تسلیم نہ کی جائیں، یعنی اس کے مقام کا مشاہدہ کرنے والا بندہ یہ دیکھے کہ وہ عطیات جو کہ کثرت تفصیلی کی صورت میں ہیں سب ظہور عطائے مطلق ہیں، جو کہ وہ مشیت مطلقہ ہے جو صاحب الوجہ میں وجہ اللہ الفانی ہے، پس وجود میں کوئی بھی خوبصورت اور کوئی بھی فاعل جمال نہیں ہے، پیج نمبر 232، جس کے جمال یا فعل کی حمد کی جائے سوائے جمیل مطلق کے، اور اس کی تاکید کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کرتا ہے، جس میں غیر اللہ سے ہر قسم کے حول اور قوت کی نفی کی گئی ہے، اور ان دونوں کو خدائے جمیل کے
لیے ثابت کیا گیا ہے، اگرچہ وہ تفصیل کی صورت میں ہو، اور اس توحید کا باطن اہل رموز اور اشارات کے نزدیک توحید ذات و صفات ہے۔ رکن دویم وہ تحلیل ہے جو کہ توحید و صفات کا مقام ہے اور تمام کمالات کا اضمحلال ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ بندہ ہر جمال و کمال و حسن و خوبی کو جمال حق و کمال حق سمجھے اور اس پروردگار جل جلالہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی قرار دے، اور اس مقام کے لیے تحلیل اسی لیے مخصوص ہے کہ اس میں غیر سے الوہیت کی نفی کی گئی ہے، اور یہاں الوہیت سے مراد الوہیت صفتی ہے نہ کہ فعلی، اور ارباب ذوق و قلوب کے نزدیک دوسری توحید اسی توحید میں پوشیدہ ہے۔ رکن سویم یعنی تیسرا رکن وہ تکبیر ہے جو کہ توحید ذات اور توحید انیات کے حاصل کرنے کا مقام ہے، کیونکہ اس کے معنی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ وصف بیان کرنے سے بلند تر ہے، اور اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی شے موجود نہیں تاکہ ہم کہیں کہ وہ ان سے بڑا ہے۔ اور اہل سابقہ آزاد لوگوں کے لیے دوسری دو توحیدیں بھی اسی میں پوشیدہ ہیں۔ پیج نمبر 233 رکن چہارم یہ وہ تسبیح ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں مبدأ مطال توحید کی سابقہ تین قسموں سے منزہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں تکثیر و تلوین ہے، لیکن اس مقام میں تکثیر و تلوین سے بھی تزیہ ہے، اور یہاں تمکین ہے جس کی بدولت توحید فعل کمال تک پہنچتی ہے، اور سالک تمام افعال کو اسی کے فعل کا ظہور سمجھتا ہے، اور تزیہ یہ ہے کہ سالک اصلاً اس کے غیر کے فعل کو بھی نہ دیکھے، اور توحید صفتی یہ ہے کہ تمام صفات اور اسما اس کی صفات و اسما میں از خود رفتہ ہو، اور اس مقام میں تزیہ یہ ہے کہ دارالتحقق میں اس کی صفات و اسما کے سوا کسی صفت و اسم کو نہ دیکھا جائے، اور توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام ذاتیں اس کی ذات میں مزمحل ہوں، اور اس کے مقام میں توحید یہ ہے کہ حویت احدیت کے سوا کسی انیت دہویت کو نہ دیکھے، اور اخبار و آثار میں اللہ کے متعلق وارد ہے کہ اے وہ خدا جو ہے اور اس کے سوا نہیں ہے، اور یہاں ایک مقام توغل بھی ہے جو کہ تمام مقامات و توحیدات کے لیے بمنزلہ نتیجہ ہے، اور وہ اس بات سے عبارت ہے کہ اصلاً کوئی فعل اور صفت حتمی کے خدا کی جانب سے بھی نہ دیکھے اور کثرت کی کلی طور پر نفی کرے، اور صرف وحدیت اور حویت محض کا مشاہدہ کرے، اور یہ وہ وحدت ہے جو کہ عین پوشیدگی میں ظاہر اور عین ظہور میں باطن ہے، اور تزیہ ہر مقام پر ان دو دیگر مقامات میں پوشیدہ اور مخفی ہے۔ پیج نمبر 234 تسبیح کی فضیلت یہ جان لو کہ روایت شریفہ میں جو تسبیح کو ان تمام ارکان پر مقدم کیا گیا ہے، اس میں دلیل یہ ہے کہ تسبیح تمام مراتب میں اعلیٰ و اشرف ہے، باوجود یہ کہ وہ ملائکہ کے مقام اور ان کی نشاط سے مناسبت رکھتی ہے، اور تکبیر کو تحلیل و تمجید کے درمیان اس لیے رکھا گیا ہے کہ حقائق مجردہ میں مرکز محیط پر محیط ہے، باخلاف دوائر حسی کہ جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ ذات باری تعالیٰ اسماء و صفات میں گری ہوئی ہے، اور ذات کی رویت حجاب اسماء و صفات کے پیچھے سے ہی ممکن ہے، اور اس روایت شریفہ میں جو مقام تحمید کے ساتھ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تاکید وارد ہے، اس کی دلیل ہے کہ سالک حضرات اپنی نگاہ میں کثرت افعالی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ پیج نمبر 235 اصل یعنی پہلے وہ عربی ہے پھر اس کا بعد میں آ رہا ہے، اور یہاں پر جیسے کہ مختلف جو ہے ہیڈنگز ہوتی ہیں، تو اب یہ اس کی ہے اصل
کیا ہے کہ جان لو کہ توحید ثلاثہ میں ملائکہ حصہ، اور اس تجزیہ ان کی تجزیہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ تمام مقامات میں انسان کامل کا حصہ ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقرر مقام ہے وہ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس ان نشانات میں ان کی تعلیم ان کی استعداد کے مطابق تھی، جس کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ کیے ہوئے تھے، جن کا علم تمام اشیاء پر محیط ہے، اور حضرت جانتے ہیں کہ تمام عوالم اور ان کی نشات کی ترتیب تکمیل برطبق قضائے الہی کس طرح ہے، اور چونکہ اس حدیث شریف کا باقی حصہ ہمارے مقصد سے غیر متعلق ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کی تشریح نہیں کی، حالانکہ یہ حدیث شریف شرح طویل اور بحث کے قابل ہے۔ شاید خدا ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی شرح میں ایک مستقل رسالہ تالیف کریں۔ اب یہاں پر ہم اپنے جو ہے وہ ریڈنگ کو اینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے پڑھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ حصہ غالباً ہمارا جو ہے وہ آخری، اس کتاب کا آخری حصہ ہوگا۔ اب یہ کتاب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جب ہم پڑھیں گے تو کتاب ختم ہو جائے گی ریڈنگ کے حساب سے، آخری حصے کا مطالعہ ہم کریں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں اور دوبارہ سے ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ ساتھ مل کر۔ اللہ حافظ۔